بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹ، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بلا آخر پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے اتحادی جماعتیں اور ان کے سہولت کار ہار گئے، شکست کھا گئے۔ 17 ماہ کی لگاتار محنت تحریک انصاف کو ختم کرنے کے کام نہیں آئی۔ اب مبینہ اطلاع اور ان کی بہن خود تحریک انصاف عمران خان کی بہن محترمہ علیمہ خان اور وکلاء نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ کیا خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سازش کے تانے بانے تو نہیں کہیں بنے جا رہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کو 22 کروڑ عوام آئندہ وزیر اعظم، 25 کروڑ عوام وزیر اعظم دیکھنا چاہیے، اسے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کوئی سلوک کیا جائے؟ شاید مسلم لیگ کی، نون کی جماعتوں کی یہ خواہش تو ضرور ہو، کوشش بھی ضرور ہو، ان کے خلاف مقدمات ہونے والے درج اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن موجودہ نگران حکومت اور مسلم لیگ نون کی خواہشات یہ بھول گئی ہے کہ یہ 70 اور 80 کی دہائی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی کوشش بھی کی گئی تو ملک بھر میں ایسا خوفناک احتجاج ہوگا کہ سازشی عناصروں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس میں بعض اہم حلقوں کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو طاقت سے یا ظلم سے روکنے کی بجائے صرف اور صرف قانونی راستہ اپنایا جائے، لیکن قانونی کیس اتنے کمزور ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، اتنے لاغر ہیں کہ ان میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں کہ ماں سوائے محترم جج ہمایوں دلاور کی طرح زبردستی سزا سنا کر راتوں رات جج صاحبان ملک سے چلے جائیں۔ اس سلسلے میں ماضی میں دیے جانے والے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور دیگر لیڈروں کے بیانات کی تحریک انصاف کی ایک آئینی ٹیم پوری آڈیو ویڈیو ریکارڈ اکٹھا کر رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کو 2022 میں ایک سازش کے تحت بعض سرکاری لوگوں سے مل کے نہ صرف حکومت سے نکالا گیا، بلکہ کچھ لوگوں کی پولیس، نیب اور ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو استعمال کر کے تحریک انصاف میں جاری کریک ڈاؤن بھی اسی سازش کا عنصر ہے، کیونکہ اب نون لیگ کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ کسی بھی قیمت پر عمران خان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اور عمران خان کے وکیل کے مطابق انہیں ڈیالہ جیل کے ایک ایسے سیل میں رکھا گیا ہے جس میں واک کرنا تو درکنار، وہ ایک انٹرنیشنل ہیرو ہیں، ایکسرسائز کے بغیر رہتے نہیں، اور ایسی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ کوئی بھی معافی چاہتا ہوں ناظرین، کوئی شخص بھی اتنی ٹف ایکسرسائز نہیں کر سکتا۔ اب اس سیل کو چھوٹا کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ بھی نہ سکے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مختلف امبیسیوں نے، جو سفارت خانے ہیں، انہوں نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے اور اپنے ممالک کو بھجوائی ہے کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہی، جبکہ ہر جگہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اور بعض سفارت خانوں نے دیا کہ ایسے موقع پر موجودہ حکومت کی حمایت کرنا یا ان کی کسی کی بھی پالیسیوں کو تائید کرنا لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا کرے گا، کیا دنیا نے انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹ پر کمپرومائز کر لیا ہے؟ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے جتنے بھی افراد جیلوں میں بند ہے اور جنہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ عدالتوں سے بالآخر ریلیف مل ہی جاتا ہے، محمد علی خان ہو،
12 دفعہ ہوا رہا کر دیا گیا اور دیگر لوگوں کو رہا کر شہریار افریدی کو رہا کر دیا گیا، لیکن ان کے ساتھ جیلوں میں جو سلوک کیا گیا وہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اور جو لوگ عثمان ڈار، شیخ رشید اور درجنوں لوگوں کو بغیر کسی لکھ پکڑ کے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، ان کی بھی ایک تفصیل دنیا بھر میں بھجوائی جائے گی کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کو روکا جائے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے اداروں کو بھی تمام تفصیلات بتائی جائے گی کہ موجودہ نگران حکومت مسلم لیگ نون کا تسلسل ہے اور اس کی پالیسیاں آج تک باہر بیٹھے محترم نواز شریف چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام بیوروکریسی، پولیس افسران، ایف آئی اے ان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ اگر ایسے میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں حکومت کو رپورٹ ملی ہے کہ عوام کے غم و غصہ حد تک ہے، اگر عوام باہر آ گئی دوسری طرف اور عوام نے اپنے حقوق کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور سرکاری اداروں کے ظلم جبر ستم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دی تو ایسے میں ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین کیا ہوا کہ اچانک الیکشن کمیشن نے ابھی تاریخ نہیں دی، شیڈول نہیں دیا، الیکشن نہیں کروانا سکتا۔ آج تک میری اطلاع کے مطابق جنوری میں الیکشن نہیں کروائے جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں۔ میرا فوجی جوان شہید ہو، میرا کانسٹیبل شہید ہو، یا آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی پر شہادتیں ہوں، کیا یہ لوگ زمین سے اگ رہے ہیں؟ کیا انہیں کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ انہیں گرفتار کرنے کی بجائے لاتعداد پکڑے ہوں گے پاک فوج اسٹیبلشمنٹ نے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اصل فوکس ان کو ہے۔ جب آپ کی آئی بی اسپیشل برانچ صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے پر لگ جائے تو پھر دہشت گردوں کو کون روکے گا؟ اس ملک کی عوام کو کون محفوظ کرے گا؟ اس عوام کو تحفظ کون دے گا؟ جب عدالتیں بر وقت کام نہیں کریں گی، جب فنڈامنٹل رائٹ اور 90 دن میں الیکشن کو چھوڑ کے سیکریٹ اینڈ پروسیجر بل کو پرائرٹی دی جائے گی، دیں 100 دفعہ دیں، تو ایسے میں عوام کو گھروں میں اس مہنگائی کے دور میں رکھنا مشکل ہے۔ دوسری طرف ناظرین عمران خان نے ایک خاص میسیج دیا ہے کہ یہ تمام رپورٹس بنائی جائیں، اور اس میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بعض طاقتور ترین لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، انہیں آفر کی 2019 میں 21 میں، اس کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے کہ یہ اس سازش کا تسلسل آج بھی 23 اکتوبر تک جاری ہے، اور اسی لیے ان کی ضمانتوں میں رکاوٹیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف نے نہایت ذمہ دار فیصلہ کر رہے ہیں، اگر وہ پاکستان آتے ہیں، ابھی تک ان کے نام کے ساتھ اگر ہے، کیونکہ وہ لیول پلینگ فیلڈنگ چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طور پر پاکستان میں الیکشن اس وقت تک نہیں چاہتے جب تک تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں۔ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی مکمل بھاگ دوڑ دی جا سکتی ہے، اس کے لیے آئندہ 3 مہینے اہم ترین ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی چند شخصیات مزید لندن جائیں گی اور نواز شریف سے ڈیل کریں گی، اور نواز شریف نے جو اداروں کے خلاف ٹکراؤ کو بیانیہ تھا اسے ختم نہیں کیا، فی الحال اسے روکا ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت، اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے جو سابق وزیر اعظم ہیں بارہا کہا کہ اداروں سے ٹکراؤ کی یہ پالیسی ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ ایک طرف وہ شخص جسے ضمانت ملنی چاہیے نہیں، دوسری طرف کہا جا رہا ہے اگر نواز شریف آئے پہلے وہ ایئرپورٹ پہ انہیں حکمرانوں کی طرح ریسیو کیا جائے گا، پھر ایک جیل میں اعلیٰ ترین کمرے میں 2-3 دن رکھ کے تاثر دے دیا جائے گا کہ ہم ڈیل پہ نہیں آئے، اور اس جیل میں اے سی بھی ہوگا، ملازم بھی ہوں گے، گھر کا پھل بھی ہوگا۔ ناظرین یہ تو سارے پلان انسان بنا رہے ہیں، ایک صاحب علم اللہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جبر کا سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا۔ مریم نواز کو اگر نواز شریف اپنی
قیادت دینا چاہتے ہیں آئندہ کا مستقبل، یہ نواز شریف کا حق ہے، وہ ان کی صاحبزادی ہیں، وہ مسلم نہیں، ان کی قیادت سنبھالیں کہ اعتراض ہونا چاہیے شہباز شریف کو یا حمزہ کو نہیں ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے، 81 میں آنے والے، ایک مینار پاکستان میں جلسہ بھرنے میں کی کوشش میں ابھی تک ناکام ہو چکے ہیں، اور اس میں سرکاری وسائل کا استعمال نگران حکومت پر سوالیہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا، ظلم کا نہیں۔ لگتا ہے پاکستان میں ظلم کا نظام کے تسلسل میں جو تیزی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روکنے کے کوئی آثار دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، نیشنل میڈیا پر آج پر بولنا مشکل ہی نہیں، صرف موت کو آواز مارنا ہے۔ کہا جا رہا ہے ایک تو ذوالفقار عمران خان کو کوشش کی جائے گی، خدا نہ خواستہ یہ کامیاب نہیں ہوگی، میرے اللہ نے چاہا سب کچھ، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح 3-4 صحافیوں کو ارشد شریف کی طرح ان کے ساتھ کچھ ہونے کا امکان ہے، تاہم زندگی اور موت کے فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ انسان کی حکمت عملی اس وقت صفر ہو جاتی ہے جب رب العزت کا فیصلہ آ جائے، اور یقیناً اللہ کا ہی پلان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہتر ہو، اور ہمارے طاقتور ادارے جتنے بھی ہیں، پولیس ہے، ریونیو ہے، انہیں چاہیے کہ کسی ایک جماعت سے دوستی یا وفاداری کی بجائے آئین اور قانون سے چلے۔ اسی میں پاکستان کی ترقی اور ان کی بقا، ان کے اداروں کی بقا، ان کے محکموں کی عزت، پاکستان کا وقار اور پاکستان کی محبت شامل ہوگی۔ اسی سے پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔